وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ گزشتہ درس میں سفارش کا ذکر تھا کہ سفارش قیامت کے دن اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں ہوگی اور ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اس کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ سفارش ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو اللہ پاک اجازت دیں گے کہ فلاں فلاں کی سفارش کرو۔ پھر انبیاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، بزرگان دین بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، لیکن فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ پاک اجازت دیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے تو اب وہ ہمارے گناہ سارے بخشے گئے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ نظریہ انہوں نے نکالا۔ گناہ تم کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام کتنی صدیاں پہلے گزرے ہیں اور آج کا عیسائی گناہ آج کرتا ہے اور ذمہ وار عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ تو عقل بھی بات نہیں مانتی نا، عقل بھی نہیں مانتی۔ تو اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض اس طرح کے لوگ ہیں کہ بھئی جو مرضی کر لو، جو گناہ کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا دیں گے۔ تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کی وجہ سے لوگ اپنے نیک کاموں سے رہ جاتے ہیں۔ یہ جب بخشے جائیں گے تو پھر ضرورت کیا ہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تکلیفیں اٹھائے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو عیسائیوں والا عقیدہ مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جانے اور ہمارے گناہ جانے، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور ہمارے۔ تو یہ نظریہ جو ہے یا یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے۔ ہر بندے سے سوال ہوگا، ایک ایک سے آمنے سامنے، ون بائی ون، ون ٹو ون جسے کہتے ہیں، اللہ کے سامنے اس سے سوالات ہوں گے۔ تو بہرحال اس کا یہاں اس آیت میں رد کیا۔ آج جس آیت کا ترجمہ ہوگا وہ بھی اسی طرح کا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے یا جو رکھتے بھی ہیں لیکن اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ کا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل تنگ پڑتے ہیں۔ یار یہ خوشک بیان ہے، کہتے ہیں یہ مولوی بڑا خوشک ہے، صرف اللہ کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر بندے کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے بیان سے، اللہ کی صفات سے میرا دل تنگ تو نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر اور باتیں شروع ہو جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ لیلا مجنون کا قصہ کسی نے بیان کر دیا، ہاں کوئی اور قصہ بیان کر دیا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شعر پڑھ دیے، عشق و محبت کے شعر پڑھ دیے، فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں جگہ یہ ہوا تھا،
تو فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں. یار مولوی بڑا مزیدار بیان کرتا ہے، یا یہ مقرر جو ہے یہ بہت مزیدار. اور جب وہ اللہ کی بات کرتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ کا جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ساری طاقتیں کس کے پاس ہے؟ خالق مالک رازق کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اس کا ذکر ہوتا ہے اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں اور ناگواری محسوس کرتے ہیں. یار اٹھو، ادھر کوئی مزہ نہیں آ رہا. دوسری جگہ جاتے ہیں جہاں کوئی لچھے دار قسم کی تقریر ہو، ادھر کی ادھر مارے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے. اور سورۃ حج میں گزر چکا ہے، آپ حضرات نے سنا تھا، میں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں. سورۃ حج میں بھی اسی قسم کی آیت ایک گزری ہے. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا بیان ہوتا ہے، میری آیتوں کا بیان ہوتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب میری کھلی آیتوں کا بیان ہوتا ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تم منکروں کے چہروں کو چیک کرو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، میری کھلی آیت بیان ہو رہی ہے. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، منکر کافر کیا کرتے ہیں؟ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اچانک ان کا دل کرتا ہے کہ اس جو بیان کر رہے اس پہ حملہ کر دوں، اس کو گلہ گھونٹ دوں. اللہ کیسی حقیقت بیان فرماتا ہے. وَإِذَا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، وہ چاہتے ہیں کہ اس بیان کرنے والے جو اللہ کی آیتوں کا بیان کرتے، اللہ کی آیتوں تو سخت ہوتی ہیں. اب کوئی آدمی سود کھاتا ہے، بیان ہوگا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. اسی طرح کوئی آدمی زناکار ہے، بدکار ہے، زنا کا بیان قرآن میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا بیان ہوگا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ کا بیان ہوگا تو اس کو غصہ آئے گا. فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا منہ نوچ لے. دوسرے الفاظ میں یہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. تو اس کا جواب اللہ پاک نے عجیب دیا ہے. فرمایا کہ قل، میرے نبی آپ کہہ دے، أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، اس سے بھی سخت بات، اللہ کی توحید سے بھی سخت بات تمہیں بتاؤں کہ وہ تمہیں سننا پڑے گا. فرمایا ہے النار، وہ تو آگ ہے، وہ تو جہنم ہے. میری باتیں نہیں سنو گے تو پھر تو وہ ہے. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں کے ساتھ کیا وہ بہت بری جگہ ہے. تو آج کی جو آیت ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر جو ہے جی 45 نمبر آیت. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کے اکیلے کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہوئے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب کسی اور کا ذکر ہوتا ہے، قصے کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو ہر بندے کو قرآن کی اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ بھئی جب اللہ کا بیان ہوتا ہے کہیں مجھے تکلیف تو نہیں ہوتی. چیک اینڈ بیلنس قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ چیک کرو اپنے عقیدے کو، اپنی باتوں کو. آگے پھر فرمایا قل اللہم، آپ کہہ دیں اللہم، اے میرے پروردگار، اے اللہ. قل اللہم، قل اللہم،
دعا ہمیشہ کس سے شروع ہوتی ہے جی؟ اللہم سے یا ربنا سے یا رب سے، یعنی اللہ کا نام دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور سے آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ حضور سے اللہ فرمائے قل، آپ کہے اللہم، اے میرے اللہ، تو دعا کیا کرے؟ اے اللہ، اللہ قل، آپ کہو اللہم، اے اللہ، اے پروردگار۔ تو دوسری جگہ تو ربنا آتنا، رب اغفر لی، رب جعلنی، رب آتا ہے یا اللہم آتا ہے۔ تو یہ ہے دعا کے الفاظ، اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ غلط ہیں۔ قرآن میں کہیں اللہم یا ربنا کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں آیا۔ ہاں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین وہ بھی ہے، لیکن صرف اللہ کے لیے دعا کا کس سے مانگنی ہے جی؟ اللہ نے فرمایا آپ یوں کہو قل اللہم، اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے پیدا فرمانے والے، قل اللہم فاطر، فاطر اس پیدائش کو کہتے ہیں جس کا پہلے کوئی ماڈل نہ ہو آپ کے سامنے اور آپ بنا دیں۔ اگر ماڈل ہو، نئی چیز ایجاد کرنا۔ اب ہماری کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کی شکلیں اللہ نے ایجاد کی ہیں، ایک کی شکل دوسرے سے، یہ اللہ کی ایجاد ہے۔ تو ہر چیز کی ایجاد کون کرتا ہے؟ اللہ کا۔ فاطر، فاطر کے معنی نئی چیز بنانا، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی ماڈل کے۔ میں قل اللہم، آپ یوں کہے اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور باطن کا علم رکھنے والے۔ تو ظاہر اور باطن کا علم اللہ رکھتا ہے، اللہ تو سارا علم رکھتا ہے، تو ظاہر تو بھی ہے اور باطن بھی ہے، لیکن باطن ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو باطن ہے وہ انسانوں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ تم جس کو نہیں جانتے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ ظاہر کو تو ہم بھی دیکھتے ہیں نا، لیکن غیب کو ہم فرمایا عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ایک کہتے جی میں نہیں مانتا ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ بھائی تم کسی عالم سے پوچھو اور اس پہ پھر عمل کرو، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کا فیصلہ اللہ پاک پھر قیامت کے دن کریں گے کہ یہ سچ تھا جو قرآن اور حدیث کا راستہ تھا، اور باقی یہ جو تم اختلاف کرتے تھے نا، یہ اب سیاست میں کتنا اختلاف ہے، لیکن حق پہ تھوڑے ہیں، سارے حق پہ تھوڑے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، پھر دینی مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے۔ ایک حدیث کہیں سے سن لی اور دوڑ پڑا اس کے پیچھے، اب ایک عالم ہے اس کے سامنے، اس حدیث کے مقابلے مثلا لوگ کہتے ہیں جی کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، یہ پڑھو تو حدیث مبارک میں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے کہ جو الگ نماز پڑھتا ہے تو وہ پڑھے گا، اور اگر وہ امام کے ساتھ ہے اس کے ساتھ 3-4 حدیثیں اور ہیں، وہ کسی کو آتی ہیں؟ وہ نہیں آتی، ایک حدیث سناتے ہیں، یہ ایک حدیث سناتے ہیں جو کہ تم اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، اور باقی حدیثیں اور ساتھ قرآن کی آیات یہ تو علماء بتائیں گے۔ فرمایا کہ جو تمہارا امام ہو اس کی قرات مقتدی کی قرات ہے، قرات الامام قرات لہ، یہ حدیث تو نہیں آتی ہے، وہ آتی ہے۔
پھر قرآن کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تلاوت ہو، مولوی صاحب پڑھے تو تم چپ ہو جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. بس ایک حدیث سنی اور جناب دوڑ پڑا. فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ. اللہ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اختلاف تو تب کرو نا کہ تمہیں آگے پوری نظر ہو، دین کے پورے احادیث پہ قرآن پہ نظر ہو، پھر تو اختلاف کرو. ایک بات سنی اور دوڑ پڑے، اس طرح نہیں ہونا. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.